ہے، کوئی کہتا ہے وہ انیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ کروڑوں میں ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہمیں بندروں میں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں میں نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ کण کण میں ودیامان ہے. طرح طرح کی باتیں اس دنیا نے کی. آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اپنے بنانے والے کے بارے میں لوگوں کو اتفاق نہیں ہوا. خدا کو نہیں مانتے لیکن یمراج کو دنیا مانتی ہے. خدا کو نہیں مانتے، ملک الموت کو سب مانتے ہیں کہ نہیں، موت تو آنی ہے. آپ دیکھیں یہ انسان اختلاف کا عادی ہے، لڑنے جھگڑنے کا عادی ہے. اپنے کلچر میں اختلاف اس کی عادت ہے. یہاں کے لوگ کچھ کھاتے ہیں، وہاں کے لوگ کچھ کھاتے ہیں، یہاں کے لوگ کچھ پہنتے ہیں، وہاں کے لوگ کچھ پہنتے ہیں. یہ اس پارٹی کا دیوانہ ہے تو وہ اسے ووٹ دینے کے لیے مرا جا رہا ہے. اختلاف انسان کی عادت ہے، وہ کرتا ہے. 4 لوگ اگر بیٹھ جائیں تو رائے ان کی متفق نہیں ہوتی، لیکن جہاں اس خاک دانے گیتی پر 4 لوگ ایک نہیں ہوتے، لیکن آپ کو لاتعداد انسان جو اس دنیا میں بستے ہیں ایک مسئلے میں جو متفق نظر آئیں گے، وہ بات یہ ہے کہ موت آنی ہے تو آنی ہے. موت آنی ہے تو آنی ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے. مان یا مت مان آخر موت ہے. ہر ایک اس بات پر متفق ہے کہ موت آنی ہے. ہاں، اب اس کے بعد فوراً اختلاف شروع. جیسا کہ میں نے کہا اس کی عادت ہے لڑنے جھگڑنے کی، انسان کی عادت ہے اختلاف کی. جیسے ہی موت تک تو اتفاق تھا، لیکن جیسے ہی موت آئی اس کے بعد پھر اختلاف شروع. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ہم کو جلایا جائے گا، خاک اڑا دی جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن مسلمان کہتا ہے نہیں، انسان مر جائے گا اور اس کے بعد انسان کو ایک حیات ابدی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. انسان ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا، بلکہ انسان کی ایک زندگی ہے جو چلی آ رہی ہے. ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ماں کی پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے برزخ کی طرف جائیں گے، برزخ سے پھر ہمیں جس کا جو ٹھکانہ ہے جنت ہو یا جہنم، اس کی طرف چلا جانا ہے. انسان کبھی بھی اس معنی کر فنا نہیں ہوگا کہ اس کی روح کا وجود باقی نہ رہے. لہذا مسلمان اس کے بعد ایک اچھی زندگی کا تصور کرتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموت تحفۃ للمؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. مچل کے کہیں سبحان اللہ. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. آگے فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ الموت ریحانۃ للمؤمن، موت مومن کے لیے ایک گلدستی کی صورت ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے گلدستے کی صورت ہے، موت مومن کے لیے گفٹ ہے. آپ کہیں گے حضرت موت کا نام سن کے تو پسینے چھوٹتے ہیں، موت کا نام سن کے تو پتا پانی ہو جاتا ہے، موت کا نام سن کے تو زمین کھسکنے لگتی ہے پیروں نیچے، موت کا نام سن کے تو بھوک اڑ جائے، موت کا نام سن کے تو نیند نہ آئے. آپ کہتے ہیں موت تحفہ ہے، موت گلدستہ ہے. میں کہتا ہوں ہاں، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے. اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. روایتوں میں آیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. آپ دیکھیں، اس لیے اللہ والوں کے وفات کے دن کو عرس کے طور پہ منایا جاتا ہے. اللہ والے جس دن انتقال کرتے ہیں اس دن کو عرس کے طور پہ منایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ عرس کا معنی کیا ہے؟ عرس عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی خوشیوں کے ارد گرد چلتا ہے. آپ دیکھیں عرس، اس کے معنی شادی. عرس، اسی کے اندر اگر آپ واو بڑھاؤ عروس کہہ دو تو جس کے معنی دلہا، اگر اس میں تا کی اضافت کر دو عروسا تو اس کے معنی دلہن. خوشیوں کے ارد گرد اس کا معنی رہتا ہے. عرس کے معنی آتے خوشیاں کرنا، یوں کہہ لیجئے. تو پھر ایک دن جس دن انتقال کر گیا انسان، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ گیا، اپنے بچے چھوڑ گیا، اپنا مال و متاع چھوڑ گیا، اس دنیا کی سانسیں اس کی ختم ہو گئی، لیکن آپ ہیں کہ عرس مناتے ہیں، آپ ہیں کہ خوشیاں مناتے ہیں. بات کیا ہے؟ تو آج سن لیجئے عرس کی حقیقت کیا ہے، ہم عرس کیوں مناتے ہیں، اور مرنے والے کا دن جب اگلے سال آتا ہے تو خوشیاں کیوں منائی جاتی ہے. اللہ والوں کی
جس دن انتقال کا دن ہے اس دن خوشیاں کیوں مناتے ہیں، عرس کیوں مناتے ہیں؟ بات یہ ہے پیارے کہ اللہ والے جنگلوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ والا راتوں کو جاگتا ہے تاکہ رب کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ والا مسلح پر سوار ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، قرآن کی تلاوت ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، وہ سجدے میں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، تلاوت کر رہا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ دنیا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب ارینی، تو موسیٰ کو جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں جب حضرت موسیٰ جیسوں کو یہ جواب ملا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو یہ اللہ والے اللہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں، مولا اپنا قرب دے دے، مولا اپنا دیدار دے دے، مولا اپنے قرب کی منزلیں عطا کر دے۔ لیکن اللہ والے اللہ کرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی موت کا آنا تھا اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جتنے مریدین ہیں اللہ والے سے محبت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ کو آج وہ چیز مل گئی ہے جس کے لیے زندگی بھر تڑپتے رہے، جس کو زندگی بھر تلاش کرتے رہے، مسلوں میں تلاش کیا، مسجد کی تنہائیوں میں تلاش کیا، جنگلات میں جا کے تلاش کیا، لیکن حضرت آپ کو وہ چیز نہیں ملی۔ لیکن رب کا وہ قرب، رب کی وہ ملاقات، رسول اللہ کا دیدار آج آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ ہم آپ کی جدائی برداشت کر لیں گے، ہم آج آپ کا داغ مفارقت برداشت کر لیں گے، لیکن یہ دن آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آپ کو جو زندگی بھر نہ ملا آج موت نے وہ ملوا دیا ہے، تو ہم آپ کی جدائی برداشت کر لیں گے۔ لیکن جب جو آج خوشی کا دن ہے آپ کے لیے، جب یہ پلٹ کر آئے گا ہم بھی اس کو خوشی کے طور پہ منایا کریں گے۔ یہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، جب پلٹ کر آئے گا آپ کے جانے کا غم تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن چونکہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے اس لیے ہم بھی اس دن خوشیاں منایا کریں گے، اور اس دن کو ہم عرس کے طور پر منائیں گے۔ اس لیے تو دیکھیے میرے آقا نے فرمایا کہ موت تحفہ ہے مومن کے لیے، اس لیے کہ یہ موت اللہ کے قریب کر دیتی ہے بندے کو، رب کی ملاقات کرواتی ہے بندے کو۔ اور یہ موت اسی لیے کہا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے۔ لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ دیکھیں تو صحیح موت کتنا حسین تحفہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک شخص کو جو 4 سال سے لائن میں لگا ہوا ہے، فارم ڈال رکھا ہے کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن حج میں نام نہیں آ رہا۔ 5ویں سال حج پر اس کا نام آ گیا تو پورے گاؤں کو دعوت کرتا ہے، پورے گاؤں کو بلاتا ہے، دعوت نامے بھیجتا ہے، بلا کے کھانا کھلاتا ہے، خوشیوں کا اظہار کرتا ہے کہ میں گنبد خضرا دیکھنے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کا روضہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ ارے کوئی عمرہ کرنے بھی جائے تو لوگوں کو شان سے ٹکٹ دکھاتا ہے، ویزے کا اسٹیٹس لگاتا ہے، او لوگوں دیکھ لو میں گنبد خضرا دیکھنے جا رہا ہوں، میں نبی کا روضہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ ارے کسی کو مدینے کا ٹکٹ ملے تو لوگوں میں اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ آج اس نے جان دے کر موت کو گلے لگا کر گنبد خضرا کا ٹکٹ نہیں حاصل کیا، بلکہ یہ قبر میں گنبد خضرا دیکھنے نہیں بلکہ گنبد خضرا والے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ قبر میں یہ گنبد خضرا دیکھنے نہیں بلکہ گنبد خضرا والے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حاجی صاحب کو یقیناً عزت کی جائے گی، حاجی صاحب کا یقیناً پروٹوکول ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی حاجی صاحب کے آگے چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، لیکن آج جب عشق خدا کے شاہکار کو ہم لے کر قبر کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کا دیدار کرنے جا رہا ہے، مجال ہے کوئی اس کے آگے نہ چلے، سب پیچھے پیچھے چلو، اس لیے کہ یہ محبوب خدا کے جلووں میں گم ہونے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کو اپنے نبی سے ملواتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا عشق پیدا کریں۔ ایک عاشق کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا قبر کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ فرشتے بھی آتے ہیں قبر میں سوال پوچھنے کے لیے، تو کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے اور فرشتے مجھ سے سوال پوچھیں گے یہ کون ہے، تو شاعر کہتا ہے قبر میں جب سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اے پائے ناز سے اب میں کیوں اٹھوں۔
ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے حاجی صاحب نے 1 لاکھ خرچ کیا تو مدینہ گئے تھے, حاجی صاحب نے پلاٹ بیچا تو مدینہ گئے تھے, اپنا کھیت کے اناج کو بیچا تو مدینہ گئے تھے, حاجی صاحب نے تو اپنی گاڑی کمائی اور پونجی خرچ کی تو مدینہ گئے تھے. ارے میں نے تو جان دی ہے تب میں اپنے محبوب کو دیکھنے آیا ہوں. قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, میں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اپنی جان کی قیمت ادا کی ہے تب میں یہاں آیا. لہذا موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے آقا نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے, بولیے سو رہے ہیں, نیند تو نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. نیند آئے گی تو بتا دیجئے گا, میں بالکل وہیں ختم کر دوں گا پھر اگلے موقع پر کبھی. کیا فرمایا آقا نے الدنیا سجن للمؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب آپ کو میں ایک دنیا کی چھوٹی سی مثال دے کر سرکار کی اس حدیث کو سمجھانا چاہتا ہوں پیارے. میرے آقا فرماتے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے کا حال کیا ہوتا ہے؟ 2 قیدی پہلے سے اس کے اندر بند ہوتے ہیں اور تیسرے کو جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ روتا ہے, وہ چلاتا ہے مجھے قید میں مت ڈالو, مجھے باہر آزاد رہنے دو, میں قید میں نہیں جانا چاہتا, قید کی سانسیں بڑی سخت ہوتی ہیں, میں قید میں نہیں رہنا چاہتا. جس کو قید میں ڈالا جا رہا ہے وہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے, لیکن جو قید میں پہلے سے موجود ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. ارے 2 سے تیسرا بھلا, 1 سے 2 بھلے, بیٹھ کے باتیں کریں گے, اس کی نئی سنیں گے, کچھ مہینے سال گزریں گے, یہ تیسرا آ گیا ہے. ہمارے یہاں کچھ خوشیاں بڑھیں گی, ہمارے یہاں کچھ ماحول بنے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو قید میں پہلے سے ہے وہ خوش ہوتے ہیں, لیکن جس کو قید میں ڈالا جا رہا ہے وہ آنسو بہا رہا ہے, وہ آہو فغاں کر رہا ہے, وہ چلا رہا ہے, وہ رو رہا ہے, کیونکہ وہ قید میں نہیں جانا چاہتا, لیکن پھر بھی اس کو ڈال دیا جاتا ہے. زمانہ گزرا, تھوڑے دن گزرے, اس کو قید سے رہائی ہو گئی, اس کو قید سے رہائی ہو گئی. تو جب قید میں یہ آیا تھا یہ روتا تھا, اندر والے ہنس رہے تھے, لیکن آج جب یہ قید سے نکلا تو کہتا ہے میں اپنے بچوں سے ملوں گا, میں اپنی ماں سے ملوں گا, میں اپنے باپ سے ملوں گا, میں اپنے بیوی سے ملوں گا, میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا. وہ خوشی کے عالم میں ہے, نکلنے کی خوشیاں قید خانے سے اس کے دل میں موجیں مار رہی ہیں, لیکن جو رہ گئے وہ رو رہے ہیں. بڑا اچھا تھا چلا گیا, بیٹھ کے باتیں کرتا تھا چلا گیا, دکھوں کو بانٹتا تھا چلا گیا, اپنی سناتا تھا ہماری سنتا تھا چلا گیا. بڑا اچھا آدمی تھا چلا گیا, اخلاق کا اچھا تھا چلا گیا. جو لوگ قید خانے میں رہ گئے وہ غم منا رہے ہیں, جو نکل گیا ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے. ذرا آپ دیکھو, انسان اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا ہے, اس دنیا میں جب آتا ہے تو جیسے قیدی روتا ہوا قید خانے میں گیا تھا, ایسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے اس دنیا میں آتا ہے. اور جو قیدی پہلے سے موجود تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے. اور یہاں بھی تو دیکھو لڈو بانٹے جاتے ہیں, کوئی کہتا میں دادا بن گیا, کوئی کہتا میں باپ بن گیا, کوئی کہتا میں چچا بن گیا, کوئی اس لیے ناچا گھومتا کہ میں ماموں بن گیا, کسی کی اس لیے لبوں سے مسکراہٹ نہیں جا رہی کہ وہ کھالا بن گئی, کوئی کہتا میں دادی بن گئی, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. لڈو بانٹے جا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, کھیر پوڑی بنائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور آ گیا. لیکن جو آ گیا اس کے دل سے پوچھو کیا حال ہے, روتا ہوا آیا ہے, چلاتا ہوا آیا ہے. لیکن جب دنیا سے جانے کی باری ہے تو قیدی جب قید خانے سے نکلا تھا تو ہنستا تھا, مسکراتا تھا, خوشی کے ماحول میں تھا. آج جب دنیا سے مومن جاتا ہے حال یہ ہوتا ہے کہ فرش پر ماتم اٹھا طیب و طاہر گیا, فرش پر ماتم اٹھا طیب و طاہر گیا, عرش پر دھومیں مچی مومن صالح ملا, عرش پر دھومیں مچی مومن صالح ملا. ایک ایسا انداز ہے کہ جب مومن جا رہا ہے تو مسکرا رہا ہے. میاں ہم نے تو اپنی زندگی میں مردوں کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی ہے, ہم نے تو اپنی زندگی میں بس یہ ہے کہ ہم کردار بھی پڑھ لیتے تھے کہ نہیں یہ واقعی ایسا تھا کہ مسکرائے, یہ واقعی ایسا تھا کہ مسکرائے. کہ جب بندہ گیا اس دنیا سے تو مسکراتے ہوئے جا رہا ہے. قیدی رہ جانے والے رو رہے تھے تو یہاں بھی ایک ماتم کا عالم ہے, رو رہے ہیں لوگ, دیواروں سے ٹکر لگا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آہو فغا کر رہے ہیں. حال یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آزاد ہو گیا وہ خوش ہے, جو قید خانے میں رہ گئے وہ رو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. لہٰذا اگر مومن بن کے زندگی گزاریں گے تو موت کا انتظار رہے گا. اگر مومن بن کے, آپ کہیں گے حضرت
آپ تو کہتے جا رہے موت سے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو. ہم نے تو سنا تھا موت سے بہت ڈرنا چاہیے. موت سے ڈرو تو گناہوں سے بچو گے. موت سے تو ڈرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں مت ڈرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں یقیناً پیارے موت سے ڈرتے ہیں لوگ، اور ڈرنا بھی چاہیے، اور ڈریں گے تو کام بھی بنے گا. لیکن کن کے لیے ہے موت سے ڈرنے کا حکم؟ آپ جانتے ہیں جب ہم اپنے حالات کو اس طرح نہیں رکھتے کہ قبر میں جا کر اللہ رسول اللہ کے پیارے حبیب کا سامنا کر سکیں، فرشتوں